बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस बेहतरीन वीडियो में मैं आपको 8 किलोवाट नाइट्रॉक्स के इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। A to Z इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा और आपको सिखाऊंगा कि आप 8 किलोवाट नाइट्रॉक्स को कैसे इंस्टॉल करेंगे, इस के इंस्टॉलेशन के लिए कौन कौन से मटेरियल दरकार होगी और इसकी इंस्टॉलेशन पे वक्त कितना लगता है, इसकी प्राइसेस क्या है। A to Z इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक कम्प्लीटली देखें तो आपको मुकम्मल जानकारी हासिल हो सकता है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। तो नाइट्रॉक्स का ये सीरीज़ ये IP65 मॉडल है, जिसका मतलब है ये आप आउटडोर भी लगा सकते हैं, वाटर प्रूफ मॉडल है। और इसकी PCB चिन रखने के लिए इसकी इनसाइड दो पन के और बड़े साइज़ का हीट सिंक डिज़ाइन किया गया है ताकि इसका PCB ओवर हीट ना हो जाए और ओवर हीटिंग से बच के नॉर्मल कंडीशन में रहे। और इस के साथ आप 8 किलोवाट के दो मज़ीद इन्वर्टर लगा के इस एक्सटेंडेबल केबल के थ्रू आप 24 किलोवाट तक इससे प्लांट बना सकते हैं। ये 24 किलोवाट तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और बैटरी सेंसर केबल का मतलब है कि ये आप केबल जो है बैटरी के साथ लगा के बैटरी के टेम्परेचर के सेंसिंग का पता आपको लग सकता है। तो इस सीरीज़ के नाइट्रॉक्स मॉडल का हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसकी वेट और कलर की अगर बात की जाए तो ये ग्रे कलर में 8 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर है। और इसकी कलर ये आप देख सकते हैं, फ्रंट यानी मिड में आप यहाँ पे टच सॉफ्ट टच LCD नज़र आ रहा है। टॉप पे इन्वेरिक्स और यहाँ पे नाइट्रॉक्स की लोगो डिज़ाइन की गई है। 25 kg इसकी वज़न है। अगर आपको ये दीवार के ऊपर लटकाना है, हैंगिंग करना है, तो फिर दो आदमी की मदद से आप इसको हैंग कर सकते हैं। बहुत भारी है, वेट के लिहाज से 25 kg है। और ये हाइब्रिड 48 वोल्ट SP हाइब्रिड इन्वर्टर है। अभी ये मैंने अपग्रेड मोड के अंदर इंस्टॉल किया है, बाद में ग्रीन मीटर लगवा कर इसको मैं जो है हाइब्रिड मोड में कन्वर्ट करूँगा। और इसके साथ पोनिक्स 4 अदद 2500 ट्यूबलर में कनेक्ट करूंगा। इसके साथ आप लिथियम ड्राई बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं। 48 वोल्ट का मतलब है कि इसके साथ आप 48 वोल्ट 4 बैटरी सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें नेट मीटरिंग की सहूलत मौजूद है। नेट मीटरिंग ग्रीन मीटर लगवा कर आप वापडा को जो है यूनिट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने इस प्लांट के ऊपर 1400 यूनिट जनरेट कर दिया और आपके डोमेस्टिक कमर्शियल साइट के 800 यूनिट पर मंथ कंजम्पशन है, तो ये बकाया यूनिट आप वापडा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। इसकी एक्सेसरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये वाईफाई लॉगर स्टिक मैंने लगाया है। इसकी मदद से आप एंड्रॉयड फ़ोन में ये सेलमैन ऐप डाउनलोड करके इसके साथ ऑनलाइन कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से भी आप इसकी यूनिट जनरेशन, बैटरी की चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, मॉनिटरिंग और सारा डिटेल आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं दुनिया के किसी कोने से भी। और इसके साथ जिस तरह मैंने आपको बताया वाईफाई लॉगर स्टिक, MC4 कनेक्टर्स, थेम्बल्स और मुख्तलिफ एक्सेसरीज़ के साथ आया हुआ है। CT ट्रांसफार्मर जो यहाँ पे लगाया गया है। ज़्यादातर लोगों को ये CT ट्रांसफार्मर लगवाने में मुश्किल आती है, उसको डिफ़िकल्टी आती है कि CT ट्रांसफार्मर को कैसे लगाया जाए। तो यहाँ पे 3 और 4 नंबर टर्मिनल पे आप CT ट्रांसफार्मर को जो है लगा सकते हैं। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की अगर बात की जाए तो इसमें आप 4 अदद जो है 5 पैनलों के 4 स्ट्रिंग्स कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे साथ 18 अदद 550 वाट पैनल है। मैं छत के ऊपर चढ़ के आपको उसके स्टैंड्स के बारे में, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन जस्ट इस सोलर यहाँ पे MC4 आपको नज़र आ रहे हैं कि ऊपर से 2 स्ट्रिंग्स पॉजिटिव नेगेटिव 2 स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे PV1 और PV2 पोर्ट में कनेक्ट कर दिए हैं। तो इसके साथ आप 10,400 वाट तक पैनल जो है अटैच कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। 48 वोल्ट तक बैटरियाँ कनेक्ट कर सकते हैं। अभी अपग्रेड मोड में इंस्टॉल हुआ है, बाद में ये नेट मीटरिंग और ग्रीन मीटर लगा के मैं हाइब्रिड मोड में कन्वर्ट करूँगा।
اور اسی سسٹم کے اوپر آپ کتنا لوڈ چلا سکتے ہیں اپنے کمرشل ڈومیسٹک سائٹ کے اندر. تو اسی 8 کلو واٹ 8000 واٹ تک انورٹر ہے. تو 8000 واٹ آپ کو یہ جانکاری آلریڈی حاصل ہے کہ آپ اس کے اوپر کتنا لوڈ چلا سکتے ہیں. تو 1.5 ٹن انورٹر یا نان انورٹر اے سی، ایک پریشر پمپ، ایک واشنگ مشین، ایک استری، 10-15 پنکھے اور 20-25 لائٹ آپ دن کے سارا دن اس کے اوپر چلا سکتے ہیں. اور اس کی کنیکشن پورٹ کی اگر بات کی جائے تو آپ دے سکتے ہیں اسی انورٹر کو لوڈ پہ. آپ لو لوڈ مثال کے پنکھے اور لائٹس جو لو لوڈس ہوتا ہے آپ کے کمرشل ڈومیسٹک سائٹ کے اندر، اس پہ آپ یہ آن کر سکتے ہیں، یعنی اس کو لوڈ کو اپلینسز کو آپ سپلائی دے سکتے ہیں. 3rd نمبر پہ جن پورٹس. تو جن پورٹس کا مطلب ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جن پورٹ پہ آپ سمارٹ لوڈ چلا سکتے ہیں. اور سمارٹ لوڈز میں آپ کو پتہ ہے کہ انورٹر، نان انورٹر ای سی، ایسری، پریشر پمپ یہ آتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر گھروں میں 1 ہارس پاور یا 1.5 ہارس پاور یا 0.75 ہارس پاور یہ پریشر پمپ ہوتے ہیں. اور ایسری کا آپ کو جو ہے واٹیج پتہ ہے، 1000 واٹ کا ایسری ہوتا ہے. اور انورٹر، نان انورٹر ای سی یہ 1800 واٹ کے اوپر ہوتے ہیں. تو یہ سمارٹ لوڈ آپ جن پورٹس کے اوپر چلائیں گے. اور اس کی سب سے بیسٹ فیچر یہ ہے کہ آپ اس میں یہ سیٹنگ کر کے کہ 50% میری 50% یا 60-70% میری بیٹری کی کیپیسٹی کنزمپشن کے بعد میرے سمارٹ لوڈ جو ہے وہ آپ ہو جائے. تو یہ آپ اس میں سیٹنگ کروا سکتے ہیں، کنفیگریشن کروا سکتے ہیں. کہ صفائی کی اگر بات کی جائے اس کی وائرنگ کی، تو بندہ اگر اتنا زیادہ ایکسپینسو سسٹم لگا لیتا ہے تو اس کی سیفٹی، اس کی پروٹیکشن کے لیے کچھ نہ کچھ بریکر اور کچھ نہ کچھ پیسے ضرور اس کے اوپر خرچ کرنے چاہیے. آپ کو یہ ڈی بی بکس نظر آ رہا ہے اور اس کی ڈکس 40 پٹی کے اندر اس انزولیشن پائپ کے اندر، یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر میں نے سارے تار جو ہے یہ میں نے کور کر دیے تاکہ یہ برا نہ لگے اور اس کی صفائی اچھا خاصا ہو جائے. ڈی بی بکس کے اندر اور اس کی کنیکٹنگ پورٹ کے درمیان جو وائرنگ میں نے یوز کر دیے وہ 744 وائرنگ میں نے یوز کر دیے تاکہ فیوچر میں اس کے اوپر کوئی اگر اے سی یا ہائی لوڈ زیادہ ٹائم کے لیے لگائے تو یہ میلٹ نہ ہو جائے. تو میلٹنگ سے بچنے کے لیے میں نے ہائی کوالٹی کے امپورٹڈ 744 وائر یوز کیا ہے. اور یہ آپ کو مختلف کلرز کے وائرز نظر آ رہے ہیں، بلیک، ریڈ اور یلو گرین وائر. تو یلو گرین وائرز میں نے اس پی ڈی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے تاکہ اس لائٹننگ تھنڈر سے بچنے کے لیے میں نے اس کی ارتھنگ کروا دی ہے تاکہ یہ محفوظ ہو جائے اور یہ خراب نہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے تو اوپر سے ارتھنگ وائر آ کے یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس پی ڈی یہ میں نے آلریڈی یہ 63 ایمپیئر بریکر جو اوپر سے 2 سٹرنگ آئے ہوئے اس کے ساتھ میں نے شارٹ کر دیے. اور اس سے جو ہے یہ ارتھنگ وائر جو ہے نکل کے نیچے میں نے گڑا اس کے لیے کودا ہے اور اس کی باقاعدہ طور پر ارتھنگ میں کروا کے اس کی سیکیورٹی اور اس کی جو ہے سیفٹی کروں گا. اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے 125 ایمپیئر بریکر جس سے 2 وائر نکلی ہے بیٹریوں 4 بیٹریوں کو میں سیریز میں لگا کے وہاں پہ جو ہے کنیکٹ کروں گا. اور یہ جو ہے بریکر ٹائپ چینج اوور ہے، یعنی لو لوڈ کے لیے میں نے استعمال کیا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ وولٹیج اینڈ ایمپیئر پروٹیکٹر سرکٹ بریکر ہے جس کی مدد سے اگر آپ کی وابڈا کی طرف سے انورٹر کو ہائی ان پٹ مثال کے طور پر 260 یا 250 230 سے اوپر وولٹس کے سپلائی آئے تو یہ آٹومیٹکلی اس میں کنفیگریشن آپ کر کے آپ کے انورٹر آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا اور وہ سیف ہو جائے گا، یعنی جلنے سے بچ جائے گا. یہاں پہ 3 اے سی بریکر آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک جو ہے اس وولٹیج پروٹیکٹر سرکٹ کو بجلی دے رہا ہے اور بعد میں یہ وولٹیج پروٹیکٹر سرکٹ اس انورٹر کے گرڈ پورٹ کے ساتھ میں نے کنیکٹ کر دیا، یعنی ان پٹ کے ساتھ میں نے کنیکٹ کر دیا ہے. اور یہ 2 بریکر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ 2 بریکر ایک لو لوڈ کے لیے اور ایک ہائی لوڈ کے لیے ایک کے ساتھ میں نے کنیکٹ کر دیا ہے. اور ابھی اوپر جاتے آپ کو اس سولر پینل کے بارے میں بتاتے ہیں. تو اس انورٹر کی پرائس 4,70,000 سے 4,80,000 تک ہے مارکیٹ میں، اور اس کی 1 سال سروس وارنٹی اور 5 سال پروڈکٹ وارنٹی ہے. ساتھ یہاں پہ آپ کو 2 سٹرنگز نظر آ رہے ہیں. ایک سٹرنگ یہ ہے
جو 9 پینلز کے ایک سٹرنگ ہے. یہاں سارے پینل میں نے سیریز میں کنیکٹ کر دیا اور اس سے 2 وائرز یعنی اسی سٹرنگ سے پازیٹیو نگیٹیو کیبلز میں نے نکال کے وہ نیچے ایک 63 ایمپیئر بریکر کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. اور ایک سیکنڈ سٹرنگ یہ ہے, یہ بھی 9 پینلز ہے 550 واٹ کے, ڈاکومنٹڈ 25 سال اس کی وارنٹی ہے, یعنی 12 سال اس کی پرفارمنس وارنٹی ہے اور 25 سال اس کی لینئر کرنٹ وارنٹی ہے. یہاں پہ بھی MC4 آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ سارے میں نے سیریز میں کنیکٹ کر دیا اور امپورٹڈ 6 mm کیبل میں نے اس کی کنیکشن کے لیے یہاں پہ استعمال کیا ہے. اور یہاں اس کی اسٹینڈ کی اگر بات کی جائے تو یہ گارڈر میں پر پینل 8,500 8,600 کے لگ بھگ اس کے اوپر ایکسپینسز آیا ہے کہ ایک پینل کے لیے 8,600 یا 8,500 کی رینج میں آپ سٹینڈ بنا سکتے ہیں گارڈر میں. اور اگر پائپ میں بنانا چاہے تو پائپ میں آپ 7,500 سے لے کے 8,000 تک یہ بنا سکتے ہیں. اور اس پلانٹ کی سیفٹی کے لیے اور پروٹیکشن کے لیے میں نے باقاعدہ طور پر یہاں پہ ارتھنگ ایرسٹر جو ہے یہاں پہ یہ لگائے تاکہ خدا نخواستہ یہاں پہ لائٹننگ تھنڈرز جو ہے وہ آئے تو وہ اس کی سیفٹی کے لیے اور اس پلانٹ کی اس خطرات سے بچنے کے لیے میں نے یہ لائٹننگ ایرسٹر لگا کے اس سے ایک وائر جو ہے نیچے وہ ارتھنگ میں استعمال کروں گا, راڈ کے ساتھ, کاپر راڈ کے ساتھ میں یہ کنیکٹ کروں گا نیچے. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر میں نے یہ PVC پائپ اس کی صفائی کے لیے استعمال کیا ہے. یہاں پہ ایلبو وغیرہ اور سلوشن ٹیپ سارا, یعنی یہاں پہ آپ کو باہر یعنی گندگی اور وائرز کی جو اناڑا اور بیکار وائرنگ کی گئی وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور بہترین سسٹم میں نے یہاں پہ لگایا ہے. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرے, اور اگر چینل پہ نئے تو ویڈیو کے نیچے سورا بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کرے. فار واچنگ, ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے رحمان کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.